السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، آج وزیر اعظم نے راولپنڈی میں آرمی وار گیم کی اختتامی سیشن میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات، آرمی چیف اور سینئر عسکری حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ عسکری قیادت نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ بات دہرائی گئی کہ پاکستان فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے بخوبی واقف ہے، کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ جاری رکھے گی۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی راولپنڈی میں آج انتہائی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے چیلنجز، بلوچستان کی موجودہ صورتحال، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو تیرا کا جو آپریشن تھا اور خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی کا جو ہمارے اس وقت ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فتنۃ الخوارج اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کی گئی کارروائیاں اور اس کی تمام وہ تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اس سال 32,173 آپریشنز کیے گئے۔ ان آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے رکھے کہ کس طریقے سے بسوں سے اتار کے لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ کون سی کاز ہے، یہ کون سا مذہب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گوادر کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو اس وقت بلوچوں کی ترقی کی راہ میں جو ہے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کولپور جو کہ بلوچستان میں واقع ایک پل تھا، برج تھا جو ریلوے ٹریک کو تباہ کیا گیا، اس سے کس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوئی، بلوچستان کو ہی نقصان اس سے پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ ہماری جو خود احتسابی کا عمل ہے اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم شواہد کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں اور جو بھی اس میں قرار واقعی یا واقعے میں ملوث پایا گیا تو اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے اور بہت سارے محرکات ایسے ہیں جس پر تفصیل بات کرنا ضروری ہے۔ چیدہ چیدہ نکات پہ اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ موجود ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ بتائیے گا آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں پیغام دے دیا ہے کہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ناردرن ایریاز ہوں، چاہے میرانشاہ ہو، میر علی ہو یا وادی تیرا ہو، جہاں پر بھی آپریشنز کی ضرورت ہوگی بھرپور آپریشن کیا جائے گا اور ان فتنۃ الخوارج کا مکمل خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ جی بالکل، میرے خیال میں یہی ایکچولی صورتحال ہے اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اوپنلی بتایا جائے۔ اصل میں جو سارا قضیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاک چین کی جو اقتصادیاتیں اکٹھی جوڑی جا رہی ہیں سی پیک کے ذریعے، تو یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک اگر مکمل ہو گیا، ابھی ہم سی پیک فیز 2 میں ہیں، تو یہ مکمل ہو گیا تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے یہ تو پھر جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم یہی جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہ جو ہمیں مختلف طریقوں سے مجبور کر کے ہمارے سے اپنے کام نکالتی ہے تو وہ پھر مشکل ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے اعلاناً بھی کہا ہے کہ وہ سی پیک کے حامی نہیں ہے، اور ساتھ ہی انڈیا کو اور افغانستان میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ملا کے وہ ایک طرف یہ جو ایفرٹ ہے وہ سی پیک کے خلاف جو ہے پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کو فنڈ دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایسے عناصر کی کمی نہیں ہے، وہاں پر یہ سرکاری نظام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ غریب رہے اور ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے اور کوئی وہاں پر نہ ہو۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ یہ گوادر کا فورٹ ہے تو وہاں کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو روزگار ملے گی وہاں پر، کچھ اور جب یہ کمرشل زون بنے گے اور راستے بنیں گے اور راستے کے اوپر ہوٹل بن سکتے ہیں اور راستے کے اوپر دکان بن سکتی ہے، تو اس طریقے سے ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ روزگار مل جائے گا۔ پھر تو ایک سرداروں کے ہاتھ میں
نہیں ہوں گے، اور ایک طریقے سے وہ جو بڑی قوتیں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہاں پر یہ سردار کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بلوچستان میں یہ انسرجنسی کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کے بننے کے بعد کئی بار ہوا ہے. ایک اچھا، بات میں آپ اس کو میں بتا رہا بریگیڈیئر ہوں. صاحب ماضی کی جو ان 4 انسرجنسیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں شاید اتنی جدت نہیں تھی. عصر حاضر کے اب تقاضے بدل گئے ہیں، اس طریقے سے سہولت کاری بھی بھرپور انداز سے نہیں تھی، لیکن اب ہمیں بھارت کے واضح شواہد نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اتنے بڑے پروٹیسٹ کے لیے یہ کہاں سے یہ جو اس کے انتظامی امور ہیں، خاص طور پر ان کے لیے کھانے کا جو بندوبست ہے، پانی کا بندوبست ہے، رہنے کا بندوبست ہے، اس کے لیے تو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے. اب تو بہت سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں. یہ پانچویں انسرجنسی میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میز رہنے ہیں، زیادہ ہمیں کانشیس رہنا ہے، کیونکہ اس وقت ہماری قومی سلامتی جو ہے اس کو داؤ پر لگانے پہ کچھ لوگ تلے ہوئے ہیں، بالخصوص بلوچستان، اور بلوچستان کی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. جی بالکل. دراصل جب یہ گوادر فورٹ کے بنانا یا نہ بنانے کا فیصلہ تھا، میں نے اس کے اوپر لکھا تھا، اور وہ جو پرویز مشرف نے پڑھا تھا، اور اس نے کہا میں ادھر آ کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہم جا کے ادھر کھڑے ہو گئے، تو بات چیت کرتے رہے کہ اس کا بڑا ہی ایفیکٹ پڑے گا. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ سامنے دبئی ہے، کیا ان کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ یار یہ یہاں پر گوادر بہت بڑی سٹی بن گئی ہے. اس سے 100 ناٹیکل میل کے اوپر جو ہے وہ میجر آئل جو ہے وہ گلف سے نکل رہا ہے، وہ اس کے قریب ہم یہ اوپن کر رہے ہیں، تو کیا وہ نہیں سوچیں گے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ انتہائی پرامن علاقہ ہے، لیکن یہ پرامن نہیں رہے گا. جب یہ آپ شروع کریں گے تو پرامن نہیں رہے گا. کہتے ہیں اچھا. میں نے جی ہاں. میں نے کہا یہ کچھ بلوچ سردار جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر اپنا بھیجیں گے اور اس کی پیس کو ڈسٹرب کریں گے. اس نے کہا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں پر پہلے ایک میجر ہوتا تھا صرف وہاں پر. میں نے کہا یہاں پر پورے ایک بریگیڈیئر کی کمانڈ ہونی چاہیے یہ انٹیلیجنس کے اوپر. اور یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہے ہم ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان کو اتنی بڑی ایڈوانٹیجز مل رہی ہوں بین الاقوامی طور پہ، اور انٹرنلی اتنے ایڈوانٹیجز مل رہے ہوں کہ وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کو روزگار مل جائے گا. یہ جو اس کے اندر جتنی بھی کامن چیزیں ہیں کا وہ تو جی اس کے اوپر پابندی لگائے کہ کراچی سے کوئی نہیں آئے گا ادھر گوادر میں نوکری کرنے کے لیے. یہی لوگ ہوں گے، مزدور ہوں گے، لیبر ہوں گے. انہوں نے کہا ٹیکنیکلی جو لوگ ہیں تو اس کے لیے خوددار میں انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی گئی، اور وہاں پر اس کے علاوہ بھی بنائے گئے کہ یہ لوگوں کو ٹرین کریں اور ان کو ٹیکنیکل بنائیں. تو یہ چیزیں وہاں کے سرداروں کو بھی قبول نہیں ہے، اور یہ بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے ان کو بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو پہاڑوں میں گئے تھے پھر آ کے وہ چاہتے تھے کہ جی ان کو صوبائی اس میں بنایا جائے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آج کی پریس کانفرنس کے کچھ اقتباسات پر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر رہے تھے، اور خاص طور پر اس پر روشنی ڈال رہے تھے کہ موجودہ حالات میں کس طریقے سے ان دہشت گردوں کے گھیرا تنگ ہو سکتا ہے. ناظرین، اس میں ایک بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس کی اپنی کلچر، اپنی سوشل ویلیوز ہیں. حالات کو مد نظر رکھ کے ماہرین کے مطابق اگر فیصلے کیے جائیں اور اس طرح کے ماڈل ایڈاپٹ کیے جائیں جس سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں، بالخصوص ہم بات کریں تو اس وقت جو سب سے بڑا ماڈل ہے ہمارے سامنے پاکستان کی تاریخ میں سب سے کامیاب آپریشنز میں جو سوات آپریشن، جو کہ ہمارا شروع کے بگننگ میں ہمارا وہ آپریشن ہوا تھا، تو اس میں جو قبائلی عمائدین اور معتبرین نے جس طرح ہماری مسلح افواج کا ساتھ دیا اور سوات کو کلیئر کیا، دہشت گردی سے پاک کیا، اس دہشت گردی کے ناسور کو پاک کیا، اور ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. اسی طریقے سے بلوچستان بھی ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اس کی اپنی کلچرل، سوشل
اور اکنامک ویلیوز ہیں. تو ان تمام ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ قبائلی ماہدین کو، معتبرین کو، علماء کرام کو، معززین کو اگر یکجا کیا جائے اتحاد و اتفاق سے، اور ایک ایسا لائے عمل تیار کیا جائے جس میں بار بار جو کہ ہماری مسلح افواج، خاص طور پر ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپریشن کی بار بار راگ الاپا جا رہا ہے، اس آپریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور ان کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے تو یہ اس ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا. یہ ریاست کے ان 24 کروڑ باسیوں کے ساتھ ظلم ہوگا. کیا ان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا جا سکتا ہے جنہوں نے ہمارے نہتے معصوم بچوں کو آرمی پبلک سکول میں نشانہ بنایا، جس کی پوری دنیا میں اس بربریت کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ نہ مزارات چھوڑے، نہ مساجد چھوڑی، نہ محلے چھوڑے، نہ دکانیں چھوڑی، نہ بازار چھوڑے. کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں جسے نشان نہیں بنایا. 80,000 لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد سیاستدانوں کی بھی ہے، سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی بھی ہے، بلور فیملی کی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے پیرا ملٹری فورسز کی ہے. آیا روز ہمارے جوان جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد بلوچستان کے کچھ جو اضلاع ہیں، ڈویژنز، ان کا ذکر کرنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں. سب سے زیادہ مکران ڈویژن میں جو اس وقت حالات ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، چاہے اس میں ہماری فرنٹیئر کور ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہم آ جاتے ہیں تو پھر کلات ڈویژن بہت سکیٹرڈ پاپولیشن ہے، بہت بکھری ہوئی آبادی ہے، جس کا آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر ذکر کیا کہ اتنی سکیٹرڈ پاپولیشن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور خاص طور پر آپریشن تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں ان دہشت گردوں نے، ان فتنة الخوارج نے، جنہوں نے خاص طور پر پشاور جسے سب سے پہلے نشانہ بنایا، ایک طویل تگ و دو کے بعد، اور دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے قربانیاں اور جو ہم نے لڑائی لڑی، اس دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے آپریشنز کیے، ہم نے ان دہشت گردوں کو مار بھگایا. ان کے لیے راہ فرار کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن وہ دوبارہ داخل ہوا. ایک محتاط اندازے کے مطابق 40,000 کے قریب دوبارہ داخل ہوئے، اور انہوں نے یہ بربریت کا مظاہرہ کیا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ سمیرہ خان موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں. سمیرہ، بہت شکریہ. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں کچھ چیدہ نکات پر میں چاہوں گا آپ کا انپٹ چاہوں گا، اور خاص طور پر آپ کا یہ ٹیک جو ہے وہ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں جو بالخصوص بلوچستان اور جو وادی تیرہ کے حوالے سے انہوں نے جن آپریشنز کا ذکر کیا. کچھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ بڑے کامیاب ثابت ہوئے ہیں. سنگلاخ پہاڑیوں میں آپ خود جا چکی ہیں، آپ نے وزٹ بھی کیے ہیں، میں بھی بلوچستان سے بلانگ کرتا ہوں. تو اتنی سکیٹرڈ پاپولیشن میں آپ کو لگتا ہے کہ ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی جو ہے تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ سجاد، آپ کے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، کیونکہ یہی وہ کچھ پلیٹ فارمز ہیں جہاں ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سن بھی لیتے ہیں آپ بات، کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہمارا ہوتا ہے، مگر بات چیت کو ایٹ لیسٹ سنا جاتا ہے، کیونکہ اس آپ کے اسٹوڈیو سے باہر تو ایک ہیجان انگیز دنیا بن چکی ہے سوشل میڈیا کی ویزیبلٹی کی وجہ سے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کچھ بنا دیے. بلوچستان کے اوپر اگر بات کریں، اٹس اے واسٹ چیپٹر. دیکھیں، میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی ہمیشہ، اور بھی ان کولیگ سے جو بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ جو ایک سموک سکرین بنائی جاتی ہے، جو یہ بتایا جاتا ہے بار بار کہ محرومیوں کا شکار صوبہ، آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز لوگوں کے سامنے حقائق رکھیں کہ پر انم اس صوبے کو کہ رائلٹی کی میں مد نے میں کبھی کتنا اس ٹرم کا استعمال ہی نہیں کیا، میں نے کبھی اس ٹرم کا استعمال ہی نہیں کیا. میں آج مجھے کرنے دیجئے تاکہ ہم ذرا آج وہ بھی بات کریں جو ہمیشہ لوگ کتراتے ہیں بات کرنے سے. تو بلوچستان کے اوپر ہمیشہ سب سے پہلا جو ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے پروپیگینڈسٹ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ محروم صوبہ، پسماندہ صوبہ، اور حق تلفی ہو رہی ہے، حقیقی نمائندگی نہیں مل رہی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی، I'm glad کہ اس کے اوپر میں بہت بلاگز بھی کر چکی ہوں اس سے پہلے، اور مجھے میسیجز بھی آئے اس پریس کانفرنس کے بعد کہ آپ کا ہم نے ایک بلاگ دیکھا تھا. بات یہ ہے کہ اب ہم بھی تھک چکے ہیں. پیار محبت کی زبان کی بھی ایک حد ہوتی ہے سجاد. اگر اس کے باوجود آپ کے اس پیار محبت اخلاق کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ کی قوم کے بیٹوں کو گمراہ کر کے پھر ایک رسوا کن موت دی جا رہی ہو، آپ برداشت کریں گے بحیثیت ایک بلوچ کے؟ جب میں
فال آف کابل میں کابل میں تھی، لوگ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو پٹھان ہیں، آپ کو تو پٹھان ہو کے ایک خاص سیاسی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے جو پشتونوں کے لیے صرف بات کرتی ہے. تو میرا جواب صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر میں خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی ہوں یا میرے ماں باپ وہاں سے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اوپر سے باقی پاکستان کے 3 صوبوں کا اور 2 یونٹس کا حق ختم ہو گیا. ہم پورے یس پاکستان کے ذمہ دار ہیں. آپ ایک بالکل بلوچ لڑکی لڑکے کے ذمہ دار ہیں. سجاد اس وقت بیٹھ کے یہاں پہ آپ کو بات کرنی ہے. آپ ہی کو بتانا ہوگا کہ بلوچستان کے اوپر پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ نام کی مثال لے لیجیے. کیا پاکستان کے وجود سے پہلے بلوچستان تھا؟ پاکستان کے بننے کے بعد یہ نام دیا گیا، ورنہ پاکستان کے بننے کے بعد اس کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا تھا، مگر اس کو بلوچستان کہا گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہاں براہوی بھی ہیں، وہاں ہزارہ بھی ہیں، وہاں پشتون بھی بالکل ہیں. تو بالکل یہ کارڈ ایک کیوں استعمال کیا جا رہا ہے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے؟ میرا تو دل دکھتا ہے ان لڑکوں کے اوپر جو ان کے کہنے میں آ کے جو سرفراز بنگلزئی کی زندگی نہیں دیکھ رہے کہ وہ اپنے منہ سے مانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی وہ زندگی گمراہی میں گزاری پہاڑوں میں جا کے، یہ سوچ کر کہ شاید میرے صوبے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے ان کے اندر رہ کر پتا چلا، بی ایل اے بی ایل ایف بی آر اے والے لوگوں کے درمیان، کہ اصل زیادتی تو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہ ان کے لڑکے لڑکیوں کو ورغلا کر کسی کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں، کسی کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے ان کو ان کے سروں کے اوپر یہ فنڈنگ ملتی ہے اور ٹاسک ان کا یہ ہے کہ بلوچستان کی پکچر دنیا میں ایسے پینٹ کرنی ہے کہ جیسے خدا نخواستہ وہ فلسطین کی طرح وہاں صورتحال ہو یا کشمیر جیسی ہو. خدا کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے گارنٹیڈ کہتی ہوں. اسکیٹرڈ آبادی کی آپ نے بات کی ہے، آپ نے فالو بھی کیا ہوگا because I know you follow a lot of issues in your show. آپ نے فالو کیا ہوگا کہ جب ایک وقت میں ماڈل سٹیز کی بات ہوئی تھی بلوچستان میں کہ جو جی پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے قبیلے اور خاندان ہیں ان کو اکٹھا کر کے ماڈل سٹیز کے اندر لا کر آباد کیا جائے. تو اس وقت کون سے وہ عوامل تھے جنہوں نے یہ ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو آپ کو شہروں میں اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پہاڑوں میں جو آپ کی زمین ہے وہاں قبضہ کیا جا سکے. وہ غریب اور معصوم سادہ لوگ وہ اس پروپیگنڈا کی زد میں آئے. آج بھی وہ 10-15 سال کے بعد انہی پہاڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں. 2 بوند پانی کو، اچھا خوراک کو، سمیرا، وہی میں نے آپ کو سے بالکل باہر. نہیں روکا کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ فیلڈ میں کام کرتی ہیں تو آپ سے بہتر نہیں کوئی جانتا، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. میرا ایک بڑا ایک اہم نقطہ نظر ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ میں اب ایک ایسے منصب پہ بیٹھا ہوں، میں اس وقت پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں تو میں تجزیہ نہیں کر سکتا. کچھ ماہرین کی رائے جی کو اکٹھا کر کے ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جو ہماری جی کلچر جی اور ضرور. ہماری سوشل ویلیوز ہیں اس کو مد نظر رکھ کے جو ہم آپریشنز جتنے بھی کرتے ہیں، چاہے ود دا ہیلپ آف فرنٹیئر کور کرتے ہیں، پیرا ملٹری فورسز کرتے ہیں، لیویز کی مدد سے کرتے ہیں، ہم اس وقت قبائلی حمایدین اور معتبرین کو اس طرح آن بورڈ لے کر اور پراپر ایک حکمت عملی کے ساتھ آپریشنز نہیں کرتے جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. نہتے اور معصوم لوگ جو ہے اس کا نشانہ بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد وہیں چھپ جاتے ہیں، ان کے پاس ہیلی پیڈز تو ہے نہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسے شٹلز ہیں کہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے آپ نے ماضی کی بلوچستان کا ذکر کیا کہ کلات جو اسٹیٹ تھی وہ بعد میں ضم ہوئی، اس سے پہلے مکران، اس سے پہلے بیلا اور اس طریقے سے جام آف بیلا جو تھے ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو والد محترم ہے قاضی عیسیٰ، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. جی 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 سمیرا. نہیں، مجھے بہت خوشی ہے آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. اسی لیے میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے، بحث کو شروع سے شروع کیا جائے کہ کیا آپ کے پاس بلوچستان پاکستان بننے سے پہلے تھا؟ کیا اس کے بعد تبدیلی آئی؟ کیا اس کے بعد آپ کو حقوق دیے گئے؟ آغاز حقوق بلوچستان، کیا کسی اور صوبے کے لیے ایسا کوئی پروگرام شروع ہوا؟ آپ فاٹا کی مثال لے لیجئے. ارسمائل فاٹا جو ہے کتنی بڑی ایک ایکسرسائز پاکستانی حکومت نے کی ہے، ایف سی آر ختم کر کے اس کو ضم کیا خیبر پختونخوا میں. ان کو ہم صرف اتنا جانتے ہیں، نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے نام سے جانتے ہیں. وہاں پر ایک سابقہ وزیر اعظم 100 ارب روپے کے پیکج کا بھی اعلان کر کے آئے، مگر ان کے اس دور کے اندر بعد میں پھر کیا کچھ ہوا، چلے اس بحث میں نہیں جاتی. آپ مجھے یہ بتائیں، بلوچستان کے لیے میں خود گواہ ہوں. جب این ایف سی ری ماڈل ہوا تھا 2009 کی بات ہے، میں گوادر میں موجود تھی. اس وقت کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، صدر تھے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری، اور اس جگہ پر موجود تھی میں جہاں این ایف سی ایوارڈ کو اثر نو تشکیل دیا گیا تھا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے. آپ تاریخ کے اوراق لے کے دیکھ لیں.
آج بلوچستان کی کہاں نمائندگی نہیں ہے. بلکہ میں اگر یہاں پر یہ کہوں کہ ہم بہت سارے چھوٹے بڑے ذاتی زندگی میں آپ کو مثال دے دوں, میرے پڑوس میں ایک بلوچ خاندان ہے, کئی زیادتیاں میں ان کی اگنور کر دیتی ہوں صرف اس لیے کہ چلے کل کلا کو یہ نہ کہیں کہ یہ پھر سے پشتون اور بلوچ کی لڑائی ہے, جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. لیکن سجاد بات کو اب یوتھ تک پہنچانے کا صحیح وقت یہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی یوتھ کو بہت کچھ غلط بتا کر گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ کو ان کو تاریخ پڑھانی پڑے گی نئے سرے سے. بلوچستان میں ہر چیز کا استحصال کچھ شرپسند لوگ کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے رائلٹی کی مد کے فنڈز ہوں, جھوٹے اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں. آپ نے سرداری نظام کی بات کی, چلے معتبرین میں سے کس کو لیا جائے اعتماد میں؟ چلے میں آپ پر یہ سوال چھوڑتی ہوں, ابھی اس پر نئی بحث شروع ہو معتبرین میں جائے سے گی. ان کو لیا جائے جن کو ابھی تک مین سٹریم میں, مطلب ماضی میں ان کو اقتدار, شراکت اقتدار اور اس فارمولے کے تحت آگے لایا گیا, لیکن اس کے بعد وہ نہیں تھے. اب ان کو آن بورڈ لیا جائے جو ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں یا پارلیمان کا حصہ ہیں, وہ جو باہر ہیں ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. پچھلے دنوں برآمدہ بھٹی کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا سردار عطا اللہ کے ڈیتھ اینیورسری کے اوپر, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ستون ہے, جمہوریت کا ستون ہے بلوچستان میں ان کی جدوجہد. ان کے کیا اپنے دادا جو تھے, کیا انہوں نے اسی خاندان کو ملیا میٹ کرنے کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا؟ اخباری تراشے آج بھی زندہ ہیں آپ کے سامنے, اخباروں کے تراشے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ان کے اسی سردار عطا اللہ کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ تھی. بات یہ ہے, میں صرف یہاں پہ بلوچستان کے معتبرین کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی, میں بات یہ کرتی ہوں کہ یہاں پہ ہر ایک کو اقتدار کا نشہ چاہیے. ہر ایک صرف اس لیے آپ کے ساتھ میز پر بیٹھے گا, پہلے وہ آپ سے یہ کہے گا اس میں سے میرا حصہ کیا ہے, مجھے کیا ملے گا. کیا ان میں سے کسی نے بغیر مشروط طور پر آ کر بات کی؟ اب بات کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی, ہم اس میں مزید ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. آپ اچھا مجھے یہ سمیرہ, میں بتائیے, چاہوں گا کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے, میں اور آپ دونوں ہمیشہ فیلڈ میں رہے ہیں, آج کل آپ زیادہ متحرک ہیں اور کچھ پسماندگی آپ سمجھ لے ہلکی سے محرومی کا ٹچ جو ہے مجھے بھی ملا ہوا ہے, لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں. آپ پھر سے اسٹوڈیو میں بھیجنے کے چکروں میں ہیں مجھے. اچھا سمیرہ, میں یہ بڑا ایک عام آپ سے نکتہ جاننا چاہ رہا تھا, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم تھوڑی ابھی لگی لپٹی باتوں سے کچھ اجتناب کریں اور کچھ حقائق پہ بات کریں کہ ہماری چوائس کہیں پہ ہم نے سافٹ امیج اگر بلڈ کرنے ہیں افغانستان میں, تو ہم ایسے لوگوں کا تھنک ٹینکس کا حصہ بنا دیتے ہیں بدقسمتی سے جن کو ابھی تک پنشیریوں کا نہیں پتا, جن کو پرشین نہیں آتی, جن کو پشتو نہیں آتی, جن کو بلوچی بولنا نہیں آتی, جن کو وہاں کے ڈائنامکس کا نہیں پتا. بلوچستان پہ تبصرہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بلوچستان کے مسائل کا حل وہ لوگ تلاش کرنے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ایک ڈویژن کے ڈسٹرکٹ کتنے ہیں, اس میں براوی بولی جاتی ہے جو کہ ماضی کے دراوڑ تھے, اس میں اردو سپیکنگ بہت ہیں, اس میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ جس میں نواب اکبر بگٹی نے خود کہا کہ جو لوگ پورے پاکستان سے آئیں یہ ان کا شہر ہے, کوئٹہ شہر ہے. ابھی تک تو لوگوں کو بلوچستان کے حالات کا پتہ ہی نہیں, اس پہ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے شروع سے اس ڈرائنگ روم کی سیاست اور ڈرائنگ روم کی صحافت سے اختلاف ہے, معذرت کے ساتھ. اور آج کل ایک شخصیت کو میں دیکھ رہی ہوں, انہوں نے میرے ساتھ ایک بار سفر کیا 2020 میں بلوچستان کا. ہم مکران کے کافی حصوں میں گئے, آوران, تربت, اور غالباً کیچ کا ایک حصہ ہمارا کیچ کے سفر پہ مشتمل تھا اور ایک حصہ گوادر اور کوئٹہ پہ تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ ہمیں چاغی اور پنجگور اور نوشکی کے علاقے بھی دکھائیں, خزدار بھی دکھایا جائے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے آرام دہ ہیلی کاپٹر کے سفر سے نیچے نہیں اتریں گے, آپ نیچے زمینی سفر نہیں کریں گے, آپ کو تب تک پتہ لگے گا ہی نہیں کہ آپ کی صحافت کس مقام پر کھڑی ہے. ویسے آپ اگر سمیرہ میں سیلاب چاہوں گا, بلکہ میں پروڈیوسر صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ کو خصوصی طور پر ایکسکلوزیو ایک دن اسٹوڈیو آنا ہے. میں آپ سے یہاں پہ کیونکہ جب آپ نے کیچ کا سفر کر لیا, تمب کا سفر کر لیا, اوران کا کر لیا, مشکے کا کر لیا, خزدار کا کر لیا, یہ تو وہ ایریاز ہیں جن کو ہمارے صحافی نو گو ایریا سمجھتے ہیں. زمینی سفر کیا. جی بہت شکریہ. سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی اور سمیرہ نے بہت تفصیلاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اس ڈائنامکس کو اور حالات کو مد نظر رکھ کے کچھ حکمت عملی مرتب کرنے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا. ناظرین ایک بات یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم نے اگر بلوچستان کے اندر کوئی حکمت عملی اختیار کرنی ہے تو ہم نے ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے, ان لوگوں سے مشاورت کرنی ہے, ان لوگوں کو آن بورڈ لینا ہے جو بلوچستان کو جانتے ہیں, اس کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, جو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بیٹھ کر پورے بلوچستان پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ
کبھی بھی بلوچستان کا مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتے. بلوچستان کے اندر بولی جانے والی تمام بولیاں ان کے جو خاص طور پر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کر ایک منظم طریقے سے ایک سافٹ اور ایک پازیٹیو پرسیپشن جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بلوچستان کے حالات پر قابو پایا جا سکے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے اگلی موضوع پہ بات کریں گے. کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان جنگلات کی شدید کمی کا شکار ہے جس کے باعث قدرتی آفات کے دہانے پر ہے. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف آواز اٹھائیں. جنگلات کو آگ لگنے سے بچائیں. لکڑی کے آرائشی استعمال کو کم کریں. گھریلو و دفتری استعمال کے لیے لکڑی کی بجائے متبادل اشیاء کو ترجیح دیں. اور قومی شجرکاری مہم کا حصہ بن کر اپنے حصے کا پودا لگائیں. اسے درخت بنائیں. درخت لگائیں اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کے حالیہ انتخابات. مودی سرکار کا ایک اور ڈونگ 10 سال کے بعد, یعنی وہ ٹیریٹری جس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پہ. 50 سال گزرے, 50 سال کے بعد پھر ایک مرتبہ قومی جو خاص طور پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کے ایک اجلاس میں اور اس کے بعد ایک کنسنسس ہمیں نظر آیا کہ اس کو اگین ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا. لیکن مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کرتے ہوئے, رونتے ہوئے, جو کہ بھارت کا اپنا ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس پہ جبراً ایک قبضہ کیا. اور 35A کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زبردستی آبادکاری کی گئی, ہندوؤں کی آبادکاری کی گئی, جعلی ڈومیسائلز کا اجرا کیا گیا, وادی کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے بعد جو ان کے ریٹائرڈ فوجی تھے ان کو وہاں پر بستیاں بنا کے دی, غزہ ماڈل ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ نازیز کے ساتھ زیادہ انسپائر بھی ہیں. اور ریاستی نام نہاد ریاستی جو انتخابات ہیں وہ 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک 3 مرحلوں میں شیڈول ہیں. اس کو بری طریقے سے رد کر دیا ہے کشمیر کے باسیوں نے. کسی صورت میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد 90 ہے, جن میں سے 43 یعنی 43 جموں جبکہ 47 مقبوضہ وادی کشمیر کے لیے مختص ہیں. کل 87 لاکھ رائے دہندگان ہیں جنہوں نے اپنے اس کا استعمال کرنا ہے. لیکن جو صورتحال نظر آتی ہے مکمل سٹرائک ہوتا ہے, مکمل شٹر ڈاؤن ہوتا ہے. کوئی بھی اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہندو اور ہندوتوا سرکار کی بالکل نہیں سنتا. اور یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک ایک جو جمہوری لبادہ اوڑھا جاتا ہے اور ایک ہندوتوا سرکار
جو کہ غنڈہ گردی کے ذریعے قابض ہے اور 10 لاکھ سے زائد افواج کو وہاں پہ پٹاخے بجانے کے لیے نہیں رکھا ہوا بلکہ وہاں پہ جینوسائیڈ کے لیے رکھا ہے، کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ متعدد درجنوں ریزولوشنز موجود ہیں جس میں ان کے لیے استصواب رائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہونی چاہیے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے قربان علی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ قربان صاحب بہت شکریہ، عرصہ دراز سے یہ تمام معاملات مودی سرکار، ماضی میں کوئی کانگریس سے بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں برآمد ہوئے، اس وقت بھی اجتماعی قبریں دریافت ہوتی رہی، لاکھوں جو نوجوان ہیں ان کو بینائی سے محروم کیا گیا، بہت کچھ ہم نے دیکھا، لیکن مودی سرکار نے تو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی، جنگی جرائم کا مرتکب ایک نہیں بار بار ہوا، متعدد بار ہوا، دنیا کو سینسٹائز ہم کرواتے رہے، بتاتے رہے۔ یہ دوہرا معیار کب ختم ہوگا اور یہ مقبوضہ وادیوں کے جو وادی کے جو باسی ہیں ان کی تکالیف کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ایز اے ریاست انڈیا کا جو بھی کشمیر کے حوالے سے یا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوالے سے کردار رہا ہے، آپ نے درست بات کی کہ مودی سرکار نے اس کی حد کر دی ہے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش ہے۔ جب ایک ریاست میں تقریباً 15 سے 16 لاکھ سیکورٹی فورسز کے لوگ موجود ہوں اور کرفیو کی صورتحال ہو، گرفتاریاں ہوں اور قائدین جیلوں میں ہوں اور جو وہاں جو بیرونی جو آبادیاں ہیں وہ آباد کی جا رہی ہوں، تو وہ ایک مرتبہ پھر وہی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مبصرین کو بھی وہاں وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ابھی بھی جو قائدین ہیں وہ حریت کانفرنس کے وہ جیلوں میں ہیں یا نظر بند ہیں، اور میں نے یہی بتایا کہ تقریباً 14 سے 15 لاکھ فورسز وہاں ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ تو اس سے دنیا کو بھی میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ اس صورتحال میں ایک آزاد شفاف انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر نہیں ہو سکتے تو پھر مودی سرکار کو یا جو عالمی ادارے ہیں ان کو ایک واضح پیغام ایز اے ریاست ہندوستان کو دینا چاہیے کہ اس طرح کے ڈھکوسلے، اس طرح کے ڈرامے قابل قبول نہ دنیا کو ہیں نہ پہلے ہوئے ہیں، 10 سال کو پہلے بھی نہیں ہوئے، 10 سال کے بعد یہ نام نہاد انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پرویز احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، حریت رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ نام نہاد انتخابات 10 سال کے بعد، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2019 سے 5 اگست 2019 کے بعد اب تک 800 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، پھر اقوام متحدہ کے کچھ مبصرین پر حملہ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہماری یورپی یونین ہے ان کے وفود اور برٹش پارلیمنٹیرین اور کچھ اپنے من پسند لوگوں کو لا کر سری نگر کی وادی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے۔ کیا اب اس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے؟ کیا مودی سرکار کا یہ جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر اسے لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اب انتخابات کا حصہ بن جائیں گے اور اس سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ بنیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کا کہ آپ ہمیں موقع فراہم کر رہے ہیں، ہم دنیا کو مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کریں۔ دیکھیں سر، اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی الیکشن ہسٹری پہ نظر دوڑائیں تو وہاں پہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ دفعہ الیکشنز ہوئے ہیں، اور ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کیا ہے وہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ ریگڈ الیکشنز تھے، اور بلکہ میں یہ کہوں حریت کانفرنس ایک وقت اس پروسیس کا حصہ بھی بنی۔ 1987 میں حریت کانفرنس چونکہ وجود میں نہیں آئی تھی تو ہم نے اس وقت جو کشمیر کی اس وقت موجودہ ریزسٹنس موومنٹ ہے، ریزسٹنس لیڈرشپ ہے، ہم نے کہا کہ چلے ایک دفعہ ان الیکشنوں میں دیکھتے ہیں کہ شاید تھرو بیلٹ ہی یہ معاملہ حل کریں گے۔ لیکن جب ہندوستان نے اس وقت یہ بانپ لیا کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں تو شاید کسی پروسیس کے ذریعے اسمبلی میں یہ اس کا حل نکالیں گے، تو لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو سید علی گیلانی صاحب ڈسپائٹ ریگنگ وہ اس وقت الیکشن جیت چکے، اور اس کے بعد سمجھی صاحب اور ہمارے دیگر قائدین، تو لیکن اس کے بعد ہم نے جب وہ گئے اسمبلی میں تو انہوں نے وہی بات کی وہاں پر کہ مسئلہ کشمیر متنازع ہے اور اس کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ تو اس کے بعد اس لیڈرشپ کو گرفتار کیا، اور میں یہ کہوں گا دیٹ واز دا کلمنیٹنگ پوائنٹ، اور اس پوائنٹ نے بالکل کشمیریوں کو الیکٹورل پروسیس سے بالکل متنفر کیا، اور وہ سمجھ گئے کہ
یہ جو الیکشنز ہے یہ ایک فراڈ ہے. اب چونکہ جب ہم موجودہ الیکشنز کی بات کرتے ہیں یہ ایک انجینئرڈ الیکشن ہے. دیکھیں سر، آپ پہلے ہی گورنر کو امپاور کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم فوقیت دیں گے اس سو کالڈ اسمبلی پہ جو ان الیکشنوں کے نتیجے میں وجود میں آئی. اگر ہم محبوبہ مفتی کا سٹیٹمنٹ دیں گے جو بے شک اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہے، وہ کہتے یہ they have turned this assembly into a municipal corporation. فاروق عبداللہ کا بیان دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ڈیموکریسی پہ شرم آتی ہے ہمیں، دس اے ربڑ اسٹیمپ. ایون کانگریس اس پہ جو ہندوستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے وہ ان الیکشنز کو انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے. اب چونکہ ہندوستان کی ایک کوشش ہے کہ وہ ایک فیک نیریٹو جو دنیا میں وہ ایک تاثر دینا چاہتی ہے کہ کشمیر میں امن ہے. ادروائز جو بھی یہ سو کالڈ اسمبلی کوئی ایسا کوئی فیصلہ کرے گی تو اس کو ویٹو کر سکتا ہے جو ہندوستان کا وائسرائے ہے وہاں پہ گورنر. تو کوئی پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ جو موجودہ الیکشن ہے ٹرانسفرز کے اختیارات ان کو دیے گئے. اس سے پہلے انہوں نے وہاں کی جو ڈیلیمیٹیشن کا ایک ڈھونگ رچایا ہے جو 2035 میں پورے ہندوستان میں ڈیلیمیٹیشن ہونا ہے، تو انہوں نے یہ صرف جموں کشمیر کو اس کا انتخاب کیا اور اگینسٹ دا آل نارمز انہوں نے وہاں پہ وہ ڈیلیمیٹیشن شروع کر کے کانسٹیٹیونسی کی اس طرح تقسیم کر دی کہ ایک ووٹر جو ہے فرض کرے وہ راول پنڈی میں اور دوسرا ووٹر جو ہے اس کو آپ نے اٹک میں ووٹ دیا. اور اس طرح انہوں نے ڈیزائن کیا ان الیکشنز کو، ان کانسٹیٹوئنسیز کو، کہ اس میں کسی بھی طریقے سے بی جے پی جو ہے ان ووٹ کو مینیج کر کے اپنے کینڈیڈیٹس کو لا اچھا سکے. مجھے یہ بتائیے گا پرویز احمد صاحب، آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ایک تو وہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس سے اب ایوائڈ کیا جا رہا ہے اور بالکل اس کو قطعی طور پر جو ہے جو وادی کے باسی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے باسی ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بی جے پی کا الیکشن ہوا، لوک سبھا کا الیکشن ہوا، جنرل الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اس کے بعد اب جو یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ایسی سازش ہے؟ کیونکہ جو حریت رہنما ہیں وہ تو قید ہیں، آسیہ اندرابی جیسی بہادر خاتون جو ہے پابند سلاسل ہیں، پھر اس کے علاوہ کئی اسیران ہیں جن کی پرزنر وائلیشن ہوتی جا رہی ہے. ان سب کی غیر موجودگی میں یہ کیسے انتخابات جو ہے ان کو یقینی بنایا جائے گا، یا اس کی کامیابی کو کیسے یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں سر، جو لوک سبھا کے الیکشنز ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ضرور پڑے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کا ایک جو انڈین کارپوریٹ میڈیا ہے وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں ووٹنگ ٹرن آؤٹ بڑا بہت زیادہ ہوا ہے اور اس طرح سے کشمیری مین سٹریم میں آ گئے ہیں. ان الیکشنز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے بی جے پی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا وہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الیکٹ کون ہوتا ہے. دیکھیں کشمیر کی موومنٹ جو ہے یہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے، کیونکہ 150 فریڈم فائٹرز 10 لاکھ فوجیوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے ہیں. ہم ایک ریزسٹنس کے موڈ میں ہیں. ہندوستانی فوجی گولی چلاتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ پتھر چلاتے ہیں، پھر بلیک لاز ہیں، لیکن ہم نے اس ریزسٹنس کو جاری رکھا. اس الیکشن میں بھی کشمیریوں نے اسی ایک ریزسٹنس کے ایک فیکٹر کو اجاگر کیا کہ جب ان کو جبرن پولنگ سٹیشنز پہ بھیجا گیا اور وہاں کہا گیا کہ اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ڈریکونین لاز ہے، جو ملازموں کو کہا گیا اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی کشمیریوں نے بڑا اچھا پرویز انٹیلیجنٹلی. احمد صاحب، یہ 35A کے بعد کچھ اور مزید کالے قوانین میں اضافہ کیا گیا ہے، خاص طور پہ 35A کے بعد. 370 کی بات میں نہیں کر رہا. میں کروں گا صرف ایک بات، وہاں پہ ووٹ بی جے پی کو نہیں ملا، وہاں سافٹ سیپریٹزم کو ملا ووٹ. اس کو ووٹ دیا بہت کم لوگوں نے. جو انجینئر رشید جو جیل میں تھا وہ جیل والے جیت گئے. جی ہاں اس کو جتا دیا بی جے پی نہیں. جہاں تک آتے ہیں دیکھیں نا 35A اور 35A کے بعد انہوں نے 4.3 ملین وہاں پہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہیں وہ نان کشمیریز کو، اور ان کو رائٹ آف ووٹ بھی دیا. اب یہ ان کو لائیں گے اس الیکشن میں گاڑیوں میں وہاں سے جو کٹر بھارتیہ جنتا پارٹی کے وہ حامی ہیں ان کو لائیں گے اور وہاں پہ پولنگ سٹیشنوں پہ ایک بڑی قطاریں جمع کر کے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے الیکشن کیا. گویا کہ ہمیں یہ بات کہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ RSS کے غنڈوں کو لائیں گے جس طریقے سے آرٹیکل 370 کا جب فیصلہ کیا گیا تھا؟ وہ دندناتے پھرتے ہیں. آج بھی مقبوضہ کشمیر میں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہے.
وہ ہماری مائیں محفوظ نہیں ہیں. آج کشمیر میں لڑکیاں جو ہے جو باعزت اور باپردہ خواتین ہیں، بلکہ ساری ہی ہیں ماشاءاللہ. میکسیمم آپ دیکھیں سکولوں میں جانے کا ریشو کم ہو گیا ہے. اب بچیاں سکولوں میں نہیں جاتی ہے. آپ جبرن کہتے ہو اگر ہندوستانی جھنڈا آپ اپنے اس پہ نہیں لہرائیں گے اپنے گھر پہ تو آپ کو دھماکے سے اس کو اڑا دیں گے. آپ دیکھیں ملازموں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ڈی پی اپنی فیس بک کی اس پہ آپ نے انڈین جھنڈا نہیں لگایا تو ہم آپ کو نکال دیں گے. یہ ریپریشن کی انتہا ہے. جیسے مجھ سے پہلے جو دوست بات کر رہے تھے، دنیا میں جتنے کانفلکٹ زونز ہیں ہمیں بتائیں، ہر کانفلکٹ زون میں انٹرنیشنل این جی اوز اور این جی اوز کو اجازت ہے. آپ دیکھیں اس وقت افغانستان کنفلکٹ زون ہے، وہاں پہ این جی اوز کو کام کرنے دیا جاتا ہے. عراق میں این جی اوز کام کرتی ہے. آپ دیکھیں ایون سیریا میں این جی اوز کام کرتی ہے، ایون یوکرین میں این جی اوز کام کرتی ہے. مقبوضہ کشمیر واحد علاقہ ہے جو نو گو ایریا ہے این جی اوز، انٹرنیشنل این جی اوز کے لیے. آپ پیمپرڈ لاتے ہیں کچھ لوگوں سر کو وہاں پہ اقوام متحدہ کے جو مبصرین ہیں ان کی گاڑیوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے جن پہ فلیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو باہر نہیں جانے دیتے. آپ حملے کرتے ہیں ہیومن رائٹس واچ کے آفیسز پہ. آپ نے وہاں پہ سول سوسائٹی کو گرفتار کر کے رکھا. ہاؤ اٹ از پاسبل اس کو آپ کہیں گے کہ آپ امن لائے ہیں اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز آپ کرنے جا رہے ہیں؟ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ جب تک حریت کانفرنس اس کو لیجیٹیمیسی نہیں دیتی ہے. حریت کانفرنس از دا پاپولر آرگنائزیشن جو لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جی آپ بہت کہیں سے بھی شکریہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. پرویز احمد ایڈوکیٹ صاحب حریت رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. قربان بلوچ صاحب بڑے اہم نکات پہ بات انہوں نے کی کہ ایک تو پابند سلاسل جو لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں، پھر یہ جو 4.3 ملین جعلی ڈومیسائلز کا اجراء ہے، گاڑیاں بھر بھر کے لائی جائیں گی. ان کا اشارہ اس طرف ہے جب 2019 میں 5 اگست کو آر ایس ایس کی غنڈے جو ہے وہ فوجی لباس میں اس میں ملبوس آئے اور انہوں نے وہاں پہ قتل و غارت کیا. وہی جو ایک تلوار اٹھائی ہوئی انہوں نے ہوتی ہے، اور وادی میں جو ہے وہ ایک جینوسائیڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. مزید اس میں شدت آتی جا رہی ہے. جی بالکل. نہ صرف مودی سرکار یہ چیز مقبوضہ کشمیر بھی کر رہی ہے، ود ان انڈیا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ دنیا بھر میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور دوسری بڑی بات، یہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ سارے اس خطے میں سری لنکا، مالدیپ، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اور افغانستان میں جو کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو ایز اے پراکسی وہ یوز کر رہا ہے، وہ سارے اپنے گناہ اس میں چھپانا چاہتا ہے کہ اس خطے میں اور وادی کشمیر میں گڑبڑ کی صورتحال ہو اور قتل ہو، لوگ گرفتار رہیں، پابند سلاسل رہیں اور ان کے جو زیادتی اور ظلم کی جو چیزیں ہیں وہ چھپی رہیں دنیا کے سامنے. اور مجھے حیرانگی یہ سر ہے ویسے ایک بات ہے، معصومانہ سوال تو میں نہیں کہوں گا، یہ دنیا کی آنکھوں میں اتنی آسانی سے دھول جھونک دیتا ہے ہندوستان. کیا دنیا اس سے بے خبر ہے کہ وہ اس نے مالدیو کے پریزیڈنشل الیکشن میں مداخلت کی، بنگلہ دیش میں کیا کیا، تامل ٹائیگرز کو جو انہوں نے باقاعدہ طور پہ سپورٹ کر کے جفنا میں جو سنگلش وغیرہ ہے اور ان کو مروایا. دنیا مفادات کی پجاری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑی مارکیٹ ہے ایز اے ہیومن مارکیٹ ہندوستان. اسی وجہ سے ان کی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں کام کر رہی ہیں، وہ پیسہ کما رہی ہیں. اسی وجہ سے انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے جو ان کی پرائرٹیز تھی وہ اقوام متحدہ کی ہو، باقی جو طاقتیں ہیں انہوں نے ان کو نظر انداز کر دیا. وہ یہاں اس خطے میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، تو یہ ہماری مثالیں ہمارے سامنے. بہت شکریہ آپ کا قربان علی بلوچ صاحب، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی، ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود تھے. ناظرین، اس اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کشمیر کے باسیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو جن کی عزت اور آبرو اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور اس وقت جو قاتل اور جابر اور ظالم افواج جو ہے وہ ان کی دہلیز پر موجود ہے اور خطرات کے بادل ان پر منڈلا رہے ہیں، ان کو اس آزادی کی نوید جو ہے بہت جلد، اور ان کو یہ آزادی بہت جلد حاصل ہوگی. اس استصواب رائے کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. ظلم جتنا بڑھتا ہے آخر مٹ جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے معروف عالمی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے پاکستان میں 5 لاکھ کروم باکس تیار کرنے کے اقدامات کا آغاز کیا. اب یہ کروم باکس کیا ہے، اس پر ہم آپ کو پورا اگلے شو میں تفصیلاً اس پر بات بھی کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو پہلی کروم بک پیش کی گئی. اے گوگل پاکستان آگے بڑھو کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے عالمی سطح پر اور پاکستان میں گوگل کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا
کہ اس کی شراکت داری اور خدمات لائق تحسین ہیں۔ ناظرین، پاکستان بہت جلد عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر دنیا میں اس ابھرتی ہوئی معیشت اور ایک جگمگاتے تارے کی طرح ہوگا۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت تو بہت ہوئی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مایوسی گناہ ہے، اور آپ یقین رکھیں کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے، ہماری سرحدوں کے محافظ، ہمارے لیجسلیٹرز، ہمارا مقننہ، ہماری عدلیہ، ہم سب مل کر اس وقت پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں۔ خدارہ جو اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، یا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر چھپے ہوئے وہ بھیڑے ہیں، ان کی تلاش کریں جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے۔ جاتے جاتے ایک جملہ ضرور بولوں گا کہ جب بھی پاکستان کی معیشت ٹیک آف کرتی ہے، جب بھی پاکستان میں ریجنل کنیکٹیویٹی اور ایک معاشی انقلاب برپا ہونے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ دشمن متحرک ہو جاتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں اور مشکلات پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔